بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ معزز ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سید مدثر شیرازی آپ تمام حضرات کو اپنے چینل قرآنک ٹیچر میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی خیریں اور خوشیاں اور برکتیں نصیب فرمائے۔ معزز دوستو، آج آپ حضرات کے سامنے آپ کے مسائل اور ان کا حل، اس کی 5ویں ویڈیو پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ حضرات کے سامنے ایک اہم مسئلہ، جنابت کی حالت میں نکلنے والا پسینہ، اس کا حکم کیا ہے؟ کیا یہ پسینہ پاک ہے یا ناپاک ہے؟ کیا اس پسینے کے نکلنے کی وجہ سے کپڑے پاک رہتے ہیں، یا پھر اس پسینے کا کوئی قطرہ اگر کسی پانی میں، پاک پانی میں گر جائے تو کیا وہ پانی ناپاک ہو جاتا ہے؟ اس مسئلے پر آپ حضرات کے سامنے میں گفتگو کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور دین سیکھنے اور سمجھنے کا جذبہ اور شوق نصیب فرمائے۔ مسئلہ شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک تھوڑی سی گزارش یہ کروں گا کہ اگر آپ نئے ساتھی ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ کی خدمت میں درخواست ہے کہ ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی کے ساتھ پہنچ جایا کرے۔ معزز دوستو، بعض لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ حالت جنابت اس حالت کو کہا جاتا ہے جس میں انسان پر غسل واجب ہو چکا ہو، غسل کی حاجت ہو، اسے حالت جنابت کہتے ہیں۔ تو حالت جنابت میں نکلنے والے پسینے کو بعض لوگ ناپاک خیال کرتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ پسینہ ناپاک ہے، اگر وہ کپڑوں پر لگ جائے یا کسی پانی میں گر جائے تو وہ کپڑا اور وہ پانی ناپاک ہو جاتا ہے۔ تو میرے عزیزو بھائی دوستو، یہ خیال ان کا بالکل غلط ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ حالت جنابت یعنی غسل کی حاجت ہونے والی جو حالت ہوتی ہے، اس میں نکلنے والا پسینہ یہ پاک ہوتا ہے۔ اگر یہ پسینہ کپڑے پر لگ جائے تو وہ کپڑا بھی پاک ہی رہتا ہے، کپڑے کی پاکی میں کوئی فرق نہیں آتا۔ اگر یہ پسینہ پانی میں گر جائے تو پانی بھی پاک رہتا ہے، پانی پہ بھی کوئی فرق نہیں آئے گا۔ تو صحیح مسئلہ یہی ہے۔ تمام فقہاء اکرام نے اس مسئلے کو ایسے ہی بیان فرمایا۔ باقی اس کو جو لوگ ناپاک سمجھتے ہیں انہیں اپنی اصلاح کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس مسئلے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔